الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر کیا گیا تھا، اور اب تک ہم نے 7 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں 8ویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی چیز کو اس کے حقیقی سبب کے ساتھ منسوب کرنا جائز ہے۔ کسی چیز کو اس کے حقیقی سبب کے ساتھ منسوب کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ سبب شرعی طور پر یا مشاہدے سے ثابت ہو۔ کسی چیز کا ہونا کسی سبب سے ہونا، تو یہ دونوں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اور ہم کہہ بھی سکتے ہیں۔ اب مثال دیں تو سمجھ میں آئے آپ کو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، ایسا بھوکا جو بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب تھا، اب آپ نے اسے کھانا کھلا دیا اور وہ بھوک سے مرنے کے بجائے بچ گیا، وہ کھانا کھا لیا تو بھوک ختم ہو گئی اس کی، تو اب آپ کیا کہیں گے ایسے وقت میں؟ آپ یہ کہیں گے اگر میں اسے کھانا نہ کھلاتا تو وہ مر جاتا، اگر میں اسے کھانا نہ کھلاتا تو مر جاتا۔ تو اب کھانا کھلانا سبب بنا کس چیز کا؟ اس کے نہ مرنے کا۔ تو ہم کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کی طرف، کہ اگر میں کھانا نہ کھلاتا تو وہ مر جاتا۔ تو یہاں دیکھیے، کھانا کھلانا بھوک کو دور کرنے کا سبب ہے، اور بھوک سے موت ہونا ایک مشاہداتی حقیقت ہے کہ اگر کوئی کھانا نہیں کھائے گا تو بھوک سے مر جائے گا۔ تو حصی طور پر ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر یہ سبب نہیں ہوگا تو یہ کام ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں یہ جائز ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبب کی طرف نسبت کرتے ہوئے، حالانکہ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سبب تو رکھا ہوا ہے نا، تو سبب کی طرف ہم منسوب کر کے بات کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اصل یہ جو سبب پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مسبب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تو ہم نے مثال دی حصی طور پر، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، مشاہدے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی کھانا نہیں کھائے گا وہ مر جائے گا، بھوک سے مر جائے گا۔ یہ ہمارے مشاہدے میں اور ثابت ہے، یہ تجربے سے ثابت ہے۔ لیکن ایک دوسری شکل ہے، شرعی طور پر بھی وہ سبب ثابت ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بیمار پر قرآن پڑھا جائے، اس کو دم کیا جائے قرآن پڑھ کر، خاص طور پر سورہ فاتحہ ہوا ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، اور اسی طرح سورہ اخلاص، یہ ساری صورتیں پڑھ کر اگر دم کیا جائے اور وہ شفا پا جائے، وہ انسان مریض بیمار سے ٹھیک ہو جائے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اگر اس پر قرآن نہ پڑھا جاتا تو وہ ٹھیک نہ ہوتا۔ تو شرعی طور پر یہ سبب ثابت ہے کہ قرآن پڑھنے سے، دم کرنے سے انسان شفا پاتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھا جاتا تو یہ شفا نہیں پاتا، ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں چیز ہمارے ثابت ہے، ایک شرعی طور پر ثابت ہے اور ایک مشاہدی طور پر ثابت ہے۔ تو جو شرعی طور پر بھی ثابت ہوگی اور مشاہداتی حصی طور پر بھی ثابت ہوگی، تو ہم کسی چیز کو کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ سبب کس نے پیدا کیا ہے؟ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اس کے اندر تاثیر اور قوت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ڈالی، اس کی اجازت سے اور اس کے پیدا کرنے سے یہ چیز ہوئی ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں یہ جائز ہے۔ اب آئیے اس کے جو چیز ممنوع ہے وہ دیکھیے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ثابت ہی نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سبب قرار ہی نہیں دیا ہے، تو ایسی صورت میں ہم وہ بات نہیں کہہ سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کی مشیت کو، اللہ کی چاہت کو کسی اور کے ساتھ ایسے انداز میں جوڑ دے جو برابری کا معنی پیدا کر رہی ہو۔ جیسے اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو جو چاہت کی بات ہے دونوں کو جوڑ دیا ہم نے چاہت میں، اللہ کو اور اس مخلوق کو، دونوں کو جوڑ دیا۔ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اگر اللہ چاہے اور رسول اللہ چاہیں، تو یہ جو چاہت کو ایک ساتھ جوڑ دینا ہے یہ شرعی طور پر جائز ہے؟ جائز نہیں ہے،
کیونکہ آپ نے چاہت کو دو لوگوں سے جوڑا ہے اور دونوں کے اندر برابری پیدا ہو رہی ہے، یعنی چاہت اللہ کی بھی ہے اور ایک دوسرے کی بھی، دونوں کو جوڑ دیا، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ شرعی طور پر بھی جائز نہیں ہے، اس کا بھی آگے ذکر آئے گا۔ اب اس کی مثال دیکھیے، وہ لوگ جو تعویذ، دھاگے یا کوئی اور چیز اور اس سے اس عقیدے سے پہنتے ہیں کہ یہ نقصان سے بچائے گی یا بیماری دور کرے گی، تو صحیح ہوگا؟ نہیں صحیح ہوگا، جبکہ یہ نہ شرعی طور پر ثابت ہے نہ مشاہدے سے۔ تعویذ پہننے سے، اور شرعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب نہیں قرار دیا کہ تعویذ پہننے سے ٹھیک ہو جاؤ گے، نہیں قرار دیا، تو شرعی طور پر بھی یہ سبب ثابت نہیں ہے۔ اور مشاہدے کے طور پر بھی اگر کسی سلیم الفطر انسان سے کہو گے بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا یا کہیں پہ چوٹ لگ گئی، اب اس کو بولیں گے تعویذ پہن لیجئے، یہ زخم بھر جائے گا، دوا نہیں کیجیے، تو وہ خود انکار کر دے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ انکار کر دے گا۔ تعویذ سے زخم کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، شرعی طور پر تو ثابت ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی مشاہدی طور پر بھی، حسی طور پر بھی کوئی اس کو سلیم الفطرت انسان اور عقل رکھنے والا انسان تسلیم نہیں کرے گا، تو یہ جائز نہیں ہے کہ اس طرح سے ہم کہیں۔ کسی کو یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور جو تم چاہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک خطیب تھے، تقریر کرنے والے، انہوں نے تقریر کرتے کرتے یہ کہہ دیا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کر کے کہہ دیا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے۔ آپ نے فوراً کہا کتنا برا خطیب ہے تو، کتنا برا تقریر کرنے والا ہے تو نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا، تو نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا کہ یہ کہو صرف وہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ جو اللہ چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ ایسا نہیں کہنا ہے، بلکہ کہنا یہ ہے کہ وہی ہوتا ہے جو صرف اللہ چاہتا ہے، کسی اور کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ اب سوال کا ایک سوال ہے، کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو برا کیوں کہا ہے قرآن میں؟ یہ کہتا تھا کہ یہ جتنی دولت ہے میرے پاس یہ میں نے اپنی علم سے کمایا ہے نا، انی اوتیت العلم، کہ میں ساری چیزیں جو ہے اپنے علم کی بنیاد پر کمایا ہے میں نے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں غلط قرار دیا قرآن کے اندر؟ حالانکہ ظاہر سی بات ہے محنت اسی نے کی ہے، محنت تو اسی نے کی ہے، اور پوری جو ہے مال و دولت اسی نے حاصل کی ہے، تو وہ اگر ایسا کہہ رہا ہے سبب کی طرف اختیار کر کے تو کیوں اس کو؟ جواب یہ ہے قارون نے مال کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کا انکار کیا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ صرف اس کی اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے، اس کو مسبب کی طرف منسوب نہیں کرتا تھا۔ عقیدہ یہ بن گیا تھا اس کا کہ جو کچھ میں نے کمایا ہے یہ میں نے اپنے ہی بلبوتے پر کمایا ہے۔ اس نے سبب کی طرف نسبت تو کی، حالانکہ اس کی اپنی محنت ہے اور وہ کما رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی صحیح کہے گا، اور ہمارا آپ بھی کہتے رہتے ہیں یہ سب، یہ میں نے گھر بنایا ہے، بڑی محنت سے بنایا ہے، سب بولتے رہتے ہیں۔ اگر عقیدہ یہی ہو گیا کہ میں نے ہی سب کیا ہے، نہیں کرتا تو ہوتا نہیں، حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ سبب رکھا، جبھی تو آپ نے اختیار کیا، نہیں رکھتا تو کرتے نہیں کرتے۔ آپ کو طاقت اللہ نہیں دی نا کونی اعتبار سے، تبھی اس طاقت کو استعمال کر کے آپ نے اور ہم نے اس کو اختیار کر کے کوئی چیز حاصل کی۔ تو اس کا تو یہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو صرف اس کے سبب کی طرف منسوب کرے اور اللہ کو اصل مسبب نہ مانے تو وہ شرک کرتا ہے۔ اس طرح سے کئی ایک شکلیں بن جاتی ہیں، میں اس شکلوں کو ذکر کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ صرف اللہ کی طرف منسوب کرنا، جیسے کہنا اللہ نے مجھے بچا لیا، جائز ہے۔ اللہ کا سبب کا بھی ذکر کرنا ہے، جیسے کہیں کہ اگر اللہ نے فلاں کے ذریعے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں ڈوب جاتا، تو یہاں دونوں چیز آ گئی، مسبب بھی آ گیا اور سبب بھی آ گیا، یہ بھی جائز ہے، اچھی چیز ہے۔ تیسری چیز سبب کی طرف منسوب کرنا لیکن اللہ کو مسبب ماننا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں کہا اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے، اگر میں نہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سبب کی طرف منسوب کیا اور اللہ کو مسبب مانا، ٹھیک ہے۔
اور چوتھی شکل یہ ہوگی کہ اللہ کے بعد سبب کا ذکر کرنا پھر کے ساتھ، پھر کہہ کر کرنا. جیسے اگر اللہ پھر پھلا نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. اگر اللہ، یہ پھر سے کہنے سے برابری نہیں پیدا ہوتی، ٹھیک ہے. پھر جب ہم کہیں گے لیکن اور کہہ دیں گے تو برابری پیدا ہو جاتی. یہ بھی جائز ہے. یہ 4 شکلیں جائز ہیں. 3 شکلیں ہیں جو ناجائز ہیں. جیسے اللہ اور سبب کا ذکر اور کے ساتھ کرنا. جیسے اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. نمبر 2، اللہ اور سبب کا ذکر پھر کے بجائے تو کے ساتھ کرنا. ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں لیکن بعض اس کو منع کرتے ہیں، تو کے ساتھ. اور نمبر 3، کسی غیر ثابت سبب کو بیان کرنا. جیسے تعویذ وغیرہ، تعویذ سے یہ ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو ذکر کرنا یہ شرعی طور پر ہی ناجائز ہے. اللہ نے منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو یہ کچھ شکلیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، 7 شکلیں. تو اس میں 4 شکلیں شروع کی جائز ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے سبب کا ذکر کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے سبب، مسبب اور مسبب، یہ تینوں باتیں ہمیشہ یاد رکھیے. ایک ہوتا ہے مسبب، ایک ہوتا ہے سبب، اور ایک ہوتا ہے مسبب. اب اس کو سمجھیے. مسبب اسباب پیدا کرنے والا، سبب اسباب، یہ ساری چیزیں ہیں. کھانا کھانا یہ سبب ہے، بھوک کا مٹ جانا یہ مسبب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تینوں چیزیں کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ عقیدہ ہے تو اس سے توکل بھی آتا ہے اور شرک سے انسان بچ بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے معانی پر غور کر کے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان، اہل توحید اور اہل اسلام کو بخش دے. آمین.